کہ مظلوموں کو انصاف ملے. اور یاد رکھو سیمانچل کی غیور عوام کوئی آسمان سے نازل ہونے والا نہیں ہے, کوئی زمین سے نکل کر تمہاری انصاف کے لیے لڑنے والا نہیں ہے. اللہ نے تم کو طاقت دی ہے, اللہ نے تم کو ہمت دی ہے. اگر تم اس طاقت اور ہمت کو استعمال کرو گے تو یقین جانو پٹنہ کی سرکار تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی اور تمہارے سیمانچل کو انصاف دے گی. یہ کام ہم کو کرنا, یہ کام ہم کو کرنا ہے. اور مجلس پر الزام لگائے جاتے ہیں اور لگائے بھی جائیں گے. اختر علی مان کا الیکشن, غلام سرور کا الیکشن, عادل کا الیکشن, میرے بھائی پاسوان کا الیکشن, ہم پورے بہار میں صرف 5 میں تمہارے سامنے تم کو لبانے کی باتیں نہیں کر سکتا. میرا مقصد زندگی کا یہی ہے کہ مظلوموں کو انصاف ملے. اور یاد رکھو سیمانچل کی غیور عوام کوئی آسمان سے نازل ہونے والا نہیں ہے, کوئی زمین سے نکل کر تمہاری انصاف کے لیے لڑنے والا نہیں ہے. اللہ نے تم کو طاقت دی ہے, اللہ نے تم کو ہمت دی ہے. اگر تم اس طاقت اور ہمت کو استعمال کرو گے تو یقین جانو پٹنہ کی سرکار تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی اور تمہارے سیمانچل کو انصاف دے گی. یہ کام ہم کو کرنا, یہ کام ہم کو کرنا ہے. اور مجلس پر الزام لگائے جاتے ہیں اور لگائے بھی جائیں گے. اختر علی مان کا الیکشن, غلام سرور کا الیکشن, عادل کا الیکشن, میرے بھائی پاسوان کا الیکشن, ہم پورے بہار میں صرف 5 یا 6 اسمبلی کے سیٹ پر مقابلہ کیے تو پورا بہار میں طوفان آ گیا. کون ہے یہ جو آ کر, یہ کون آیا ہے یہاں پر, یہ کیوں اختر علی مان آیا ہے یہاں پر مجلس کو لے کر؟ الزام لگا دیے گئے. آر جے ڈی کے صدر آ کر بولے ووٹ کھانے آیا ہے, ووٹ کھانے آیا. نتیش کمار آ کر بولے اویسی ووٹ کٹوا ہے. کانگریس والے بولے کہ بی جے پی کی مدد کرنے آئے ہیں. اور بی جے پی نے کہا کہ یہ دہشت گردی کو فروغ کرنے کے لیے آیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے مخالفین یہ سمجھ رہے تھے کہ اسمبلی الیکشن ہو جانے کے بعد اختر علی مان بھول جائیں گے سیمانچل کو. اسد الدین اویسی حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے سیمانچل کو نہیں آئے گا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کے بعد بھی ہماری لڑائی جاری رہے گی. الیکشن ہو گیا مگر ہم آج بھی عوام کے درمیان میں ہیں, ہم آپ کے درمیان میں ہیں. یہاں پر باڑھ آئی 2 سال پہلے تو مجلس پارٹی نے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو قریب 20 لاکھ کی ریلیف ہم نے بانٹی پورے سیمانچل. 20 لاکھ کی ریلیف بانٹی. جب وہاں پر ووٹ کٹوا نظر نہیں آیا, جب وہاں پر دہشت گرد نظر نہیں آیا, کہاں تھی کانگریس, کہاں تھی نتیش کمار کی حکومت, ان کا ایڈمنسٹریشن, کہاں تھی آر جے ڈی کے وہ تمام دل فریب باتیں, دل کو لبھانے والی باتیں, کوئی نظر نہیں آیا. جب لوگ پانی میں ڈوب کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے مقامات پر تھے تو یہی آپ کا خادم اختر علی مان اور غلام سرور کھانا کا سامان لے جا کر ان کو فراہم کر رہا تھا. کوئی نظر نہیں آیا. آج الیکشن ہو گیا. الیکشن ہونے کے چند سال کے اندر ہم سیمانچل کے 5 سیٹ پر مقابلہ کیے اور آپ سے آ کر سب نے کہا یہ کانگریس نے, آر جے ڈی نے, نتیش کمار نے ووٹ کٹواؤں کا ساتھ مت دو. مجلس پر الزام لگایا بی جے پی کو روکنا ہے, مودی کو ہرانا ہے, آر ایس ایس اور بھگوت کو بھگانا ہے, آرکشن کو بچانا ہے. یہ بڑی بڑی باتیں ہوئی اور ہمیشہ کی طرح سیمانچل کا ہمارا بھولا بھالا بھائی بڑا شریف ہے, اس نے کہا ہاں بھائی بات تو صحیح کر رہا ہے, مودی کو بھگانا ہے, آر ایس ایس کو روکنا ہے, ہم کو بہار کو بچانا ہے. سب نے کہا اختر بھائی, اسد صاحب ذرا اس بار خاموش ہو جائے. میں نے کہا کیوں؟
بولے نہیں اب گٹھ کو اور دینا ہے، گٹھ کو دینا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھ کر نکلے تو سب کی زبان پر خالی ایک ہی نام تھا، گٹھ بندھن۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولے نہیں مودی کو ہرانا ہے، مودی کو ہرانا ہے، آر ایس ایس کو بھگانا ہے، بھگوت کو ہرانا ہے۔ میرے بھائی آپ نے تو ووٹ دیا، غلام سرور کا تو ساتھ نہیں دیا، اختر علی ایمان کی زندگی بھر کی محنت کو آپ نے فراموش کر دیا۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اگر ایک اختر علی ایمان کامیاب ہو جاتے، ایک غلام سرور کامیاب ہو جاتا، ایک پاسوان یا عادل کامیاب ہو جاتے، اور یہ 4-5 کامیاب ہونے کے بعد بہار کی اسمبلی میں جاتے، تو خدا کی قسم بہار کی اسمبلی کے در و دیوار پکار پکار کر کہتے کہ برسوں کے بعد کوئی مرد آیا ہے بہار کے اسمبلی میں۔ ابھی جتاؤ ان کو، جتا کر نعرے مارو، تالی بجے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب الیکشن آئے گا